کے نگہبان بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے قالت انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرا وجہی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے ثلاثۃ انفس تین لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے وہ کون کون ہے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان اور وتارک سنتی اور میری سنت کو چھوڑنے والا اور ارشاد فرمایا ومن لم یصلی علی اذا ذکرت بین یدیہ اور وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مثالی معاشرہ یہ جاری و ساری ہے اور کل جو ہمارا گفتگو کا موضوع تھا وہ ایک گھرانے کے حوالے سے تھا کہ مثالی معاشرہ جو ہے یہ افراد سے بنتا ہے اور مثالی معاشرہ بنانے کے لیے مثالی گھرانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اور گھرانہ مثالی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہاں پر بسنے والے لوگ بھی مثالی ہوں گے کل شوہر آج ایک مثالی گھرانے کے لیے مثالی فرد اور آج جس کی شب ہے وہ گھر ہے ہی پورے کا پورا مثالی اس کے گھر کا فرد مثالی اس کے گھر کا ذرہ ذرہ مثالی اس کے گھر کا لمحہ مثالی اس گھر کی صبح مثالی اس گھر کی دوپہر مثالی اس گھر کی شام مثالی گھرانہ اس کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پڑھیں کیا بات رضا اس چمنی ستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنی ستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول جی آج امام حسن مشتبہ سید سردار سبحان اللہ وہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر جس نے سواری کی اور آقا فرمائے کہ سوار نہیں دیکھتے سوار کیسا ہے کیسے پیارے پیارے کلمات ہیں سبحان اللہ راکب دوش مصطفیٰ اور وہ ذات وہ شخصیت کیا مطلب راکب دوش مصطفیٰ کا معنی کیا ہے یہ بھی تو بتائیں نا. یہ لوگ سوچتے ہوں گے بھی یہ راکب دوش مصطفیٰ اس کا معنی کیا ہے؟ راکب کہتے ہیں سوار ہونے کو, دوش کہتے ہیں کندھے مبارک کو یعنی سرکار کے کندھے مبارک. راکب دوش مصطفیٰ جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر شانو مبارک پر سواری کی ہو. اس میں یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شانہ اقدس یعنی اپنے کندھے مبارک پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عرض کی کہ صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. اللہ یہ نانا حسن ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انہیں جواب دے رہے ہیں. حق وہ سرکار کی تعریف بالکل کر رہے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسہ مبارک حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعریف کی. وہ یوں کہتے ہیں کہ صحابی نے سرکار کی نعت پڑھی
سرکار نے اپنے شہزادے کی منقبت ارشاد فرمائی. تعریف کی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہی اسی انداز کو لینے جو ابھی آپ نے بتایا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کے شرف اور ان کے مقام و مرتبے کی یہ کیسی واضح دلیل ہے، یہ جو روایت آپ نے ہمیں سنائی ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں اور آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز تھا، یہ انداز ہمارے معاشرے میں کس طرح آئے اور پھر اس کے ثمرات جو ہے وہ کیا ملیں گے؟ اصل میں میں نے کل بھی عرض کی تھی اور آج بھی اور انشاءاللہ یہ عرض کرتے رہیں گے کہ ہمارے ہاں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے جو مختلف پہلو ہیں جی اس کے مطالعے کی کمی جو ہے نا، میں کہتا ہوں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. یعنی ایک نانا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، تو نانا حسنین کریمین میں حق وہ کردار موجود ہے. اگر ایک والد چاہتا ہے کہ میرا کیا کردار ہونا چاہیے، تو بابا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ وہ چیز موجود ہے. اللہ اللہ. تو اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیں نا تو ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے میں شروع سے، جب سے ہمارے سلسلے شروع ہیں جی تب سے لے کر اب تک میں عرض کرتا ہی چلا آ رہا ہوں جی کہ ہماری اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے نصاب کو اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کے اندر عاشقان رسول کا لکھا ہوا سبحان اللہ. سیرت مصطفیٰ کا معاملہ سبحان اس کو اللہ. بالکل داخل سبحان کیا اللہ. جائے. سبحان یہ میری تمام عاشقان رسول سے، تمام مسلمانوں سے مدنی التجا ہے کہ لکھنے والا بھی عاشق رسول ہو اور مطلب پڑھانے والا بھی عاشق رسول ہو، سبحان اللہ. عاشق صحابہ ہو، عاشق اہل بیت ہو. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور پھر دیکھیے کیسے عشق و محبت کے اس میں وہ آپ کو ایک سے ایک انشاءاللہ مدنی پھول ماشاءاللہ. کھلتے نظر آئیں گے. ہمارے یہاں معلومات کا یہ حال ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک ٹیچر نے، اس کو جذبہ ہوا ہوگا کہ چلو بچوں سے پوچھو، اسٹوڈنٹ ہے، کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، کالج کے اسٹوڈنٹ سے اس سے سوال کیا کہ چلو آج ایک بڑی آسان سا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بڑا آسان سا سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا نام کیا تھا، بیٹی کا نام کیا تھا؟ اب آپ یقین مانیں اس کلاس کے اندر بیٹی کا نام ہی نہیں پتا. اللہ اب اکبر. آپ بتائیے اللہ اکبر. کس نے کیا نام دیا، کس نے کیا نام، میرے کو نام ہی میں نہیں لیتا. تو یہ جو صورتحال ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں، اگر کوئی ایسے درد مند اور اہل جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اگر ایسے لوگ سن رہے ہوں تو ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ نصاب میں، اسکول کے نصاب میں ایسی کتاب کو شامل کریں جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا بیان ہو. بھائی صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یا قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مضامینوں کتابوں کا اجرا تو ہوتا ہے. پہلے دن سے ہم بھی دیکھتے آ رہے، ترکیب بناتے رہے، انہی کلاسوں سے، ان ترکیبوں سے گزر کر ہی ہم آگے بڑھیں. ایک مدنی پھول آپ کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پہنچے اور بالخصوص وہ جو ذمہ داران کی طرف پہنچے کہ ایکچولی ایک چیز کو ترجیحی طور پر شامل کیا جائے. اس کی ضرورت کو صرف یعنی پیپر کو پاس کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ مقصد کا حصول ہو، وہ اعتقاد کی، وہ حسن اعتقاد کی، وہ عقیدوں کی درستی کی، وہ ایمان کی پختگی کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کا مزاج، یہ ترجیح اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا تو اصل بات ہے کہ سلمان بھائی مثالی معاشرہ بنے گا تب جب اس معاشرے کے تمام تر طبقات اور شعبوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک اترے گی. اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا. باتیں ہو سکتی ہیں، تبصرے ہو سکتے ہیں، لیکچر ہو سکتے ہیں، پریکٹیکل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کانفرنسیں ہو جائیں گی، بڑے بڑے سیمینار ہو جائیں گے. یہاں ایک بات جی بڑی پیاری رکن شورا بھی فرما رہے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو یا جو ریلیٹڈ آدمی تھا، جو بھی بچہ تھا، خاندان سے نسبی تعلق تھا،
اس کو جو ہے وہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا. تو اب جو ہے وہ گھر میں کسی نے کہا کہ یہ لوگ باہر دیکھیں گے تو کیا بولیں گے. یہ بھی تو ایک نظام بنتا ہے. جیسے اس نے تو یہ ذہن میں رکھا کہ حضور نے اپنے کندھے مبارک پر جو ہے اپنے نواسے کو بٹھایا, اس نے بچے کو اٹھایا جو ہے وہ اپنے کندھے پر بٹھایا, اور گھر میں کسی نے کہا باہر دیکھو, لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا بولیں گے, یہ کیا کیا ادھر تو مطلب یہ تو آپ کا ایسا نظریہ, پتہ نہیں آپ کس کا نظریہ کوڈ کر رہے ہیں. یہاں تو مطلب کہ گھر میں اگر چھوٹے سے بچے اگر کندھے پر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ چار وہ ہاتھوں پر, اس گھٹنوں پر تو نانا اور دادا چلتے ہیں, وہ باپ چلتے ہیں, تو ان کو مزہ آتا ہے. لوگ تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں محبت اور پیار کا وہ انداز ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے. وہ پیار و محبت کا انداز ہے ہی نہیں, وہ محبت اور پیار و شفقت کا انداز ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے. آج بھی ایسے نانا دادا ہیں جو اپنے نواسوں سے, اپنے پوتوں سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. مگر یہاں صرف پیار و محبت نہیں ہے نا, یہاں تو تربیت بھی تو ہے نا. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات آپ نے کہ تربیت. یہی ہم جو تعلیمی اداروں کے متعلق بات کرتے ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کیا جائے, کیونکہ قبلہ ماشاءاللہ عز و جل پہلے دن سے ہی ہم سب کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں. اسکول کے نصاب, اسکول کے نظام, اسکول کی ترجیحات پر. اسکول سے مراد سیکھنے کا جو بھی ادارہ ہے. اب وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ہم جائیں گے تو وہ یونیورسٹی بن جائے گا اور کالج بن جائے گا, اور پھر ابراڈ بھی لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے واسطے. بہرحال سیکھنے کے جتنے ادارے ہیں وہاں پر تربیت کا رجحان, یعنی یہی اسلامیات کی بات ہو رہی ہے, یہ جو ہی کتابوں کی ترکیب ہوتی ہے, کیونکہ اسے بحیثیت ایک مضمون کے لیا جاتا ہے, اور پھر واقعی پڑھانے والوں کے اپنے مزاج تو جو ہوں گے اپنی جگہ پر, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, ان طلباء کی تربیت کا انداز کس قدر ہے کہ وہی اسلامیات, وہی اللہ رسول کی بات, وہی اہل بیت و صحاب کی بات, وہی قرآن پاک کی ترکیبات, قرآن پاک کی آیات, جس قدر ترکیبیں ہیں, یہ سب وہی مضمون میں تو شامل ہے نا. مگر ان کو 12 مہینے تک یا 6 مہینے تک یا جو بھی ہمارے کیریکولم ڈیز بنتے ہیں, اکیڈمک ڈیز بنتے ہیں, ان میں جو پڑھایا گیا, اب وہی بچہ انہی اسکول میں, انہی ترکیبوں میں, وہی اسلامیات کی کتاب کے پیپر کو دینے کے لیے ایک تو کاپی حرام, اور پھر اس پر نہلے پر دہلا یہ کہ وہ انہی مقدس اوراق کو وجود کے ان حصوں میں, یہاں تک کہ موزوں میں, معاذ اللہ یہاں تک کہ جوتوں میں رکھ کر بھی پیپر کو پاس کرنے کے واسطے آ جاتا ہے. اب یہ وہ اکیڈمک ڈیز جو 180 ڈیز بنے یا 200 ڈیز بنے, ان میں وہ اسلامیات پڑھی گئی, مگر پڑھانے والوں کا رجحان اور پڑھنے والوں کا رجحان, ان میں ترجیحات کا تعین, ان کی تربیت کا عنصر, یہ کس قدر توجہ طلب. دیکھیے, میتھمیٹکس بھی پڑھانا ہے, سائنس بھی پڑھانا ہے, دیگر چیزیں جو اسکول میں پڑھانی ہوتی ہیں, میرا خیال ہے ان کے ٹیچر کے اپوائنٹمنٹ میں جتنا ان کا پروفیشنلزم چیک کیا جاتا ہوگا, میں بھی اسلامیات پڑھانے کے اس پر اتنا پڑھانے والے کا پروفیشنلزم اور اس کی جو گفتگو اور اس کا اندازہ شاید چیک نہ کیا جاتا ہو. یہ بھی ممکن ہے, یہ ممکن ہے, ممکن ہے, کیونکہ اسلامیات کی تعلیم کو اس قدر جزوی اہمیت دی گئی ہے, اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں مطلب جو جس طرح ہونی چاہیے. میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ, عظیم کتاب ہے, بہت جامع بھی ہے اور مختصر بھی ہے, ایک ہی کتاب ہے. اگر اس طرح کی کتاب, بلکہ میں کہوں گا اگر یہی کتاب ہمارے نصاب کا بھی حصہ بنتی ہے تو کیا نقصان ہے. سیرت رسول عربی ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ جو یہ تو حضرت امام حسن کا ذکر خیر, اور انشاءاللہ مزید بھی یہ جاری و ساری رہے گا سلسلے کے اندر. لیکن کل جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے ایک مثالی شوہر کے حوالے سے, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سلسلے میں ہم شوہر کو بھی لیں گے اور بیوی کو بھی جو ہے وہ لیں گے. تو آج کیا جو ہماری کالز رہ گئی تھی جی, اور جو سوالات رہ گئے تھے, ہم نے اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرنا تھا جی, اور اس کو بھی لے لیا جائے. ضرور کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کے گھر والوں کے متعلق بولتی رہے, والدین, بھائی وغیرہ کے بارے میں بولے, بھائی وغیرہ کوئی کام کریں تو اس کے اوپر غصہ کرے, اور بھائی یا کوئی بھی گھر والے جو ہے شوہر کے گھر والے دعوت کریں تو کہے کہ آپ چلی جائیں میں نہیں جاؤں گی, عید آ جائے تو عید پہ کہیں کہ آپ چلے جائیں میں عید پہ نہیں جاؤں گی, میں اپنے عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کروں گی. تو اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے کہ شوہر کیا کرے, سمجھانے پہ بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرے, اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. اور جو ہے دعائے مغفرت کی عرض ہے کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے, میرے لیے اور میرے والدین کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حالات جو ہے نا وہ راتوں رات تو خراب نہیں نہ ہوتے۔ اگر اس کا ایسا مزاج ہے تو آپ نے سال بھر اس کے مزاج کو درست کرنے اور اس کے مزاج کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا آپ نے کوششیں کی، پھر تھوڑا سا ان کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے، یعنی آپ سے مراد جو بھی اس طرح کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کے سلوک کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ کیا وہ جاتی ہے تو اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، وہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دل نہیں کرے گا جانے کا۔ تو ایک تو اس کو چیک کر لیا جائے۔ رہی بات وہ اسلامی بہنوں کی جو اس طرح اٹکتی ہیں، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ کے لیے میرا خیال ہے یہ بات کافی ہے کہ آپ کے شوہر کی رضا کس میں ہے، آپ کے شوہر کی خوشی کس میں ہے۔ ہاں اگر وہاں پر بے پردگی ہے، گناہ کا اندیشہ ہے، اور گناہ جیسے کہ ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی دیور جیٹ کے اندر کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، دیگر بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال کے اندر ظاہر تو شوہر کو ہی چاہیے کہ وہ اسی جگہ، اگر اس کو پڑتا ہے میں بھی بے پردگی میں مبتلا ہو جاؤں گا، بد نکاحی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور میں اپنے بچوں گھر والوں کو بھی بے پردگی سے نہیں بچا پاؤں گا، تو اس کو نہ خود جانا چاہیے نہ ان کو لے کے جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر آپ، یعنی اسلامی بہن کو میں عرض کروں گا، بیوی جو ہوتی ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ دل بڑا رکھ کر موقع کی مناسبت سے ایک ترکیب بنا لینی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ سمجھانا ہے، اب سمجھانے کا انداز بعض اوقات جاریانہ ہوتا ہے نا، تو مطلب ضد پر ضد چڑھ رہی ہوتی ہے، ضد پر ضد چڑھ رہی ہوتی ہے، مطلب وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری کو بات سن ہی نہیں رہا ہے۔ ارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کو اتنے مہینے ہوئے، آپ نے میرے اس معاملے کو تو کوئی بھی آپ نے دھیان نہیں دیا، میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا تو آپ نے کوئی سدے باب کیا نہیں، اب موقع جب آپ کا گھر پر آیا، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں چلو تم کاٹا موقع خراب کرتی ہو، تم ایونٹ خراب کرتی ہو، تم دعوت خراب کرتی ہو، تم خوشی کے موقع پہ ایسا کرتی ہو۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے، میں اس کی پذیرائی نہیں کر رہا، لیکن اس کا تھوڑا سن لیں۔ اچھا ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب کہ 2 گھنٹے پہلے دعوت آ گئی ہوتی ہے، دعوت عموماً 2-3 دن پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں یا ادھر یا باہر کوئی ایسا موقع آنے والا ہے، اپنے گھر میں آنے والا ہے، تو ایسی صورتحال میں شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک طبیب کی حیثیت سے گھر میں وقت دے، اور کس وقت کس طرح کا علاج کرنا ہے اس پر دھیان دے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کی بات نہیں پوری ہو پا رہی تو تھوڑا سا ایزی کرے، یعنی کھینچا کھینچ نہ کرے، کھچم کھاچ نہ کرے۔ رسی کھینچتے رہیں گے ٹوٹ جائے گی، ربڑ کھینچتے رہیں گے ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑا سا لینین وے یوز کریں اور اس کو سوچنے کا موقع دیں۔ مگر میں ان تمام تر گفتگو کے بعد اسلامی بہنوں سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا دل بڑا کرنا اور آپ کا برداشت کرنا اور آپ کا اس طرح کے مواقع کے اوپر بائیکاٹ کر کے یا مطلب کہ چھوڑ چھاڑ کر نہ بیٹھ جانا، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے گھر کے لیے بہتر ہے۔ خود یہ فرد جو بیچارہ جس کو آپ شوہر کہتے ہیں، یہ اس کو اذیت سے بچائیے۔ یہ آپ کے سامنے بھی پرابلم میں ہے، یہ اپنے ماں باپ کے سامنے پرابلم میں ہے، یہ بھائی بہنوں کے سامنے پرابلم میں ہے۔ تو برائے کرم اس کو اس طرح کے پرابلم سے بچائیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو مورلی سپورٹ کر لیں گی کہ ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے شریعت کے تقاضے پورے کر کر اور وہاں شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے میں رہتی ہوں آپ کی رضا کے لیے، تو آپ بتائیں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی برکات ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے واقعی شریعت کے تقاضے پورے کیے اور شوہر کی رضا کے لیے وہ کام کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور بھرپور ثواب ملے گا۔ مدینہ مدینہ صاحب ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں، فیملیز میں ایک کیفیت یہ بھی بنتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا نا، اور فار ایگزامپل کہ میرا آپ کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رائے ہو گیا اور میں بھی سنبھال کے بیٹھا ہوں اور آپ کو آئیڈیا ہی نہیں اس بات کا، وہ کرتے 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 واقعی جب کسی کی بیٹی کی شادی کا موقع یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے نا تو بلاسٹ ہوتا ہے نا باقاعدہ، اور اب تو جیسے وہ جو ایک شادی کی رونق و کیفیت ہوتی ہے وہ اب وہ منانے کا پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے نا،
یہ بھی ایک مطلب کہ عنصر پایا جاتا ہے. اطہر بھائی میں ذاتی طور پر عرض کروں، میرے قریب وہ قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کو میری طرف سے وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ بیٹا کس کے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا جو بھی اس طرح کے میرے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کا موقع خراب مت کرنا، مگر شریعت کے تقاضے. ماشاءاللہ. غیر شرعی طور پر یعنی اللہ کو ناراض کر کر آپ مخلوق کو جب راضی کریں گے نا، تو میں آپ کو روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض تو ہوتا ہے، مخلوق کو بھی اسے ناراض کر دیتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور جو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے نا کہ اللہ راضی رہے، تو اللہ کریم خود تو اس سے راضی ہوتا ہی ہے مگر مخلوق کو بھی اسے راضی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، قلب اس کے دست قدرت میں. وہ جس کا دل چاہے گا آپ کی طرف کر دے گا، جس کا دل چاہے گا، جس کا چاہے گا آپ کی طرف سے دل پھیر دے گا. تو ان چیزوں کو ضرور ملحوظ رکھا کریں اور مہربانی کریں ایسے موقع پر، خوشی کے موقع پر یا کسی غم کے موقع پر ایسے خالی خالی اس کو ہمارے ہوتا ہے پنگا ڈال دینا، خالی خالی ایک پکھرا ڈال دینا اور اس کے یہاں جا کر مطلب کہ اس کی خوشی کے موقع کو بالکل وہ لڑائی جھگڑوں میں ڈال دینا اور وہ کچھ نہ کوئی سی بات کر دینا کہ اس کی وہ ساری کی ساری جو وہ خوشیاں ہیں نا اس کا ملیامت کر دیتے ہو. اب وہ کیا ہو گیا؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں موقع کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ابھی تو موقع ملا ہے، ہاں پھٹتے ہیں. ابھی نہیں وہ رکھتے ہیں، اس کی بھی بیٹی آئے گی نا، اس کی بیٹی کا ٹائم آئے گا نا پھر میں دیکھوں گا. کیا دیکھیں گے یار، کیا دیکھیں گے؟ کسی کو پریشان کر کے اس کا موقع خراب کر کے آپ کون سا بھلا پالو. اللہ 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 اللہ. یہاں ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں برائے مہربانی رہنمائی کریں کہ شوہر بیچارہ کیا کرے؟ ماں کے پاس جاؤ تو ماں بیوی کی برائی کرتی ہے، بیوی کے پاس جاؤ تو ماں کی برائی کرتی ہے، شوہر کیا کرے اس میں؟ صبر کرے، گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کرے، غیبت کی تباہ کاریوں کا درس شروع کرے، غیبت کی تباہ کاریہ کتاب کا درس شروع کرے اور اعتدال کا ماحول بنا کر رکھے. ماں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے جو بیٹے کا ماں کے ساتھ ہونا چاہیے. وہاں ماں کے حقوق کی کو بھی بچا لائے اور ماں کے حقوق کی بجاوری میں ایسا نہ کرے کہ بیوی کے حقوق کی اس کی حق تلفی ہوتی رہے. ایسی آزمائشیں کئی گھروں میں ہوتی ہیں کہ وہ ماں کو منہ دیتا ہے تو بیوی بگڑتی ہے، بیوی کو منہ دیتا ہے تو ماں بگڑتی ہے. یہاں میں ان ماں اور بیوی کو سمجھانا چاہ جو ان کی جو گھر کی عورتیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس بیچارے مطلب کہ آدمی کو پینڈولم بنا بالکل ختم ہو گیا. وہ پتہ ایسے آدمی نہ کام کے رہتے نہ کاج کے رہتے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، طرح طرح کے امراض لگ جاتے ہیں، نہ وہ ترقی کر پاتا، کچھ بھی نہیں کر پاتا اور پھر آخر کا گھر ٹوٹتا ہے. اس میں ایسا نہ کریں، آپ دل بڑا رکھیں. ایسی بھی مائیں ملیں گی آپ کو کہ ان کو بہو سے تکلیف بھی ہوتی ہے، بیٹے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر کمال ہوتی ہیں وہ عورتیں. کمال ہے کہ کبھی بیٹے سے اس کی تکلیف یا بہو کی تکلیف کا تذکرہ کریں. ان کا ذہن ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب جو مقدر تھا ہو گیا ہے، ہو رہا ہے. صبر کرتی ہیں، بیٹے کو کبھی کبھی پیار محبت سے کوئی اس طرح اپنے قریب لینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اول تاخیر بہو کے متعلق یہ کلام نہیں کرتی کیونکہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا گھر ٹوٹ جائے گا، بیٹے کا گھر مطلب کہ دکھوں میں بدل جائے گا. وہ حقیقی طور پر اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں. ان کو اپنی خوشی پیاری نہیں ہوتی. جن ماؤں کو اپنی خوشیوں کا زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ بیٹے کا گھر ٹوٹتا ہے تو پتہ ہے کہ جب آپ شکایتیں کریں گی، جب آپ فائلیں کھولیں گی تو اس نے جا کر کچھ تو ری ایکشن دینا ہے نا. وہ ری ایکشن میں اس کا گھر خراب ہوگا کیونکہ سامنے والی بھی تو منہ میں زبان رکھتی ہے. آپ گونگی تو لائی نہیں ہو، چیک کرا کے لائی ہو، آپ تو چلا کر لائی ہو نا. بیٹا ذرا چل کے دکھانا، لنگڑی لولی تو نہیں ہے، ذرا بول کے دکھانا، گونگی تو نہیں ہے. جب آپ اس کو دیکھنے گئی تھی تو اس کی زبان بھی دیکھی تھی، اس کی آواز بھی دیکھی تھی، اس کا چلنا بھی دیکھا تھا، اس کا سب کچھ دیکھا تھا جب لے کر آتے. گونگی تو ویسے ہی نہیں لائی ہو گھر کے اندر کہ اب آپ بولو گے کہ میں بیٹے کو کچھ بولوں تو وہ جا کر بولے گی تو وہ بولے گی جی آپ کی امی صحیح کہتی ہے، میں نے واقعی زیادتی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. وہ ایسا کرے گی، اس کی اب توقع رکھتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ساس کی غلطی ہو، اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے، صبر کرے. کیوں اس کو آنے والے کو ٹینشن دے رہے ہیں؟ ہاں جہاں پر واقعی ایسا لگتا ہے کہ بات کرنی ہے، سمجھانی، تو اس کا موقع محل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے اور اس پیارے انداز سے بات کی جائے کہ گھر بھی نہ ٹوٹے اور اصلاح کی صورت بھی نکل آئے.
اب ایسے تو تربیت لینی پڑے گی. دیکھیے تربیت کی بہت مشکل ہے. یہاں ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، ملتان شریف سے ہے، نام مینشن نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر میری بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ غلط کرتی ہے وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں طلاق کا حق ہی نہیں رکھا. یہ اتنی جذباتی اور اتنی مطلب کہ وہ جلد فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاتھوں میں اگر طلاق کا اختیار ہوتا تو زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہوتے. یہ مرد کی بردباری ہے، یہ مرد کی سمجھداری ہے کہ جو اپنے گھر کو بچا کر چل رہا ہوتا ہے جہاں ہے جہاں ہے. نادان لوگ کی بھی تو کمی نہیں نا. نہیں ہاں، اور جو خلا مانگتی ہے نا بلا اجازت شرعی، جو خلا مانگتی ہے، ان کے لیے تو باقاعدہ وعید ہیں. ان سے جنت کی خوشبو سے محروم کرنے کی وعید ہے جو بلا اجازت شرعی اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے، علیحدگی مانگتی ہیں. تو ایسا نہیں. ہاں اب شوہر مثال کے طور پر جب ایسا ہونا کہ نہیں بن رہی ہے تب بھی طلاق کی بات نہ کیا کریں. بھائی خاندان کے دو لوگ ہیں، ادھر خاندان کے دو لوگ ہیں. قرآن نے یہ باقاعدہ ہمیں تربیت دی ہے کہ دونوں کے مطلب کچھ سمجھدار لوگ جمع کیے جائیں اور وہ ان دونوں کے درمیان محبت، پیار اور صلح و صفائی کا کوئی معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ دل ملا دیتا ہے. ماشاءاللہ ایسا کریں. یہ علیحدگی کی بات نہ کیا کریں، مطلب یہ فعل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالز کو شامل کرتے ہیں. میسیجز کی بھی بھرمار ہے، میسیجز کالز کو انشاءاللہ اعتدال کے ساتھ لے کر چلیں گے. جی کالز پریفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جویریہ تاطیہ بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. نگرانی شورا آج کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ایک سلسلہ مثالی بچوں کا بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. جی صوبان بھائی ماشاءاللہ کریں ایک سلسلہ مثالی بچوں کا. اللہ اللہ ہیں ضرور. صوبان بھائی کریں مثالی مدنی منع کہ مثالی مدنی منیا؟ ماشاءاللہ. کون سا ہونا چاہیے؟ مثالی مدنی منی ہونا چاہیے مثالی مدنی منا؟ مثالی مدنی منا. چلے بھائی مثالی مدنی منا اپنا ہی بات اپنی بات کرے گا نا. ٹھیک ہے چلے کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال اتاری مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. عمران بھائی جو آپ کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ بہت بہترین. آپ کی جو بھی جتنی بھی باتیں ہیں دل کو لگتی ہیں. اللہ پاک آپ کو سکھ صحت تندرستی دے. یہ سب امیر اہل سنت کا فیضان ہے، مدنی چینل کی برکتیں ہیں. اللہ آپ کو مزید ترقی دے. میرے خیال میں جو آپ کا موضوع ہے اور جو جس طرح کی آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ نہ ہی کوئی میاں کی سائیڈ کی ہے نہ ہی کوئی بیوی کی سائیڈ کی ہے. آپ تو میرے خیال میں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہے آپ مرد کی سائیڈ لے رہے ہیں اور یہ عورت، کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ آپ عورت کی سائیڈ لے رہے ہیں، مردوں کی سائیڈ نہیں لے رہے. حضور آپ یہ ایک ارشاد فرما دیں کہ آج کل کے بچے تقریباً اس طرح کے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ چاہیے کہ اگر ماں مثال کے طور پہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے یا باپ سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو بچوں کو اس طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تو بس یہ ماں کی مانیں گے یا پھر ہم تو باپ کی ہی مانیں گے. یعنی بچوں کو جو ذہن میں آتا ہے تو وہ ان کی سائڈ لے لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی اور ہمت بھی بڑھائی ہے ماشاءاللہ. اور میں واقعی کسی ایک کی سائیڈ لینے کا میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یا تو گھر میں ایک مظلوم ہوتا ہے دوسرا ظالم ہوتا ہے، یا دونوں مظلوم ہوتے ہیں، یا واقعی میں بتاؤں تو دونوں ظالم ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب جس میں جو کمزوری اور خرابی ہے وہ اپنے اوپر لے اور جو بہتر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بہتری دے، اس کے گھر میں اور محبت اور پیار اتفاق عطا کرے. ماشاءاللہ. جو بات آپ نے فرمائی نا، پہلی بات تو میں ان دونوں بڑوں کو یہ کہوں گا کہ کیسا ہی ماحول ہو جائے کبھی بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ماں نہ بولیں، بچے کو موقع نہ دیں کہ وہ کھیلنے کی سچویشن میں آ جائے. ورنہ جب یہ بچہ بھی دیکھتا ہے نا، بچے بھی آج کل بڑے اسمارٹ ہو گئے، سیانے ہو گئے نا،
یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس سے کیا کام نکلوانا ہے. فلاں جگہ جانا ہے تو ماں آ جاتے دے گی، پیسے چاہیے تو ابو سے مل جائیں گے، 2 منٹ بیٹھیں گے، ابو کے بعد بیٹھ کر تھوڑی امی کی غیبت سن لیں گے بدقسمتی کے ساتھ، تو ابو نے جیب سے پیسے نکال کے دے دینا، جی ابو بس آپ ہو نا، آپ جتنا صبر کرو نا ہم تو دیکھ رہے ہیں. ابو کا تو مطلب 1.25 سیر خون بڑھ گیا اور نامہ اعمال میں پتہ نہیں کتنی غیبتوں کا گناہ آ گیا، اور جیب سے پیسے بھی نکل کے بچہ پیسہ لے کر رفو چکر ہو گیا، باہر سیڑھی پہ جا کر ہنس رہا ہوگا میرا باپ بھی ایسا مطلب کہ لٹو ہے، اس کو جیسے گھوم جاتا ہے. ایسا کیا ہے ابو مگر بنایا ماموں. ہاں اچھا، پھر وہ کبھی اس کو دوسرا کام کرنا ہے تو وہ امی کے پاس بیٹھ جائیں گے، تو امی بولے گی بس تیرے ابو تو ممی بس، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو اور ہمت دے، صبر دے، ایسے شخص کے ساتھ آپ گزارا کر رہی ہو، آپ ہو. تو تھوڑی دیر کے امی کو لگے گا کہ میرے ساتھ، اچھا امی ہم وہاں چلے جائیں، ہاں بیٹا جاؤ. تو وہ باہر نکل کے بولیں گے امی بھی بن گئی، مامی کیا بنے گی، ماما بن گیا. تو وہ یہ ہوتا ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا، یہ جو آپ بڑے ہو نا، سمجھداری سے کام لیں. اگر نہیں بنتی تو بچوں کے سامنے اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کمرہ بند کر کے بھی اگر کوئی اختلافی بات کرنی ہے نا، تبھی اتنی آواز سے کریں کہ کمرے کے باہر نہ نکلے. ہوتے ہیں دیکھیں، جب جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہ آوازیں ہوتی ہیں. 2 سگے بھائیوں میں بھی نا اتفاقی ہوتی ہے، 2 سگی بہنوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے. ایک بھائی اور ایک بہن سگے ہوتے ہیں، ایک ہی خون کے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تب بھی ان میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے اور مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ چلتا رہتا ہے گھر کے اندر. یہ تو دونوں ہیں ہی الگ الگ گھر کے اور خاندان کے. عورت کسی اور گھر خاندان سے آئی ہے، یہ کسی اور گھر خاندان کا ہے. تو ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی بھی نہیں بھی ہوگی، کچھ مزاج ملے گا کچھ مزاج نہیں ملے گا، تو یہ چیزیں ہوں گی. اگر ایسی ہے تو بچوں کے سامنے کبھی تماشا مت کیا کریں، اور یہ بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو نقصان دے گا. رہی بات ان بچوں کی جو اپنے ماں باپ کی ان حرکتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ اس بلے والدین میں کتنا اختلاف صحیح، آپ پر جو ماں کے اور والد کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. آپ نے ماں کی وہی عزت و تعظیم کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور والد کی وہی عزت و تعظیم کرنی جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ارشاد ہوا ہے. حتیٰ کہ اگر دونوں میں جدائی بھی ہو گئی نا، اللہ نہ کرے، اور ماں کہتی ہے نا باپ سے مت مل، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. باپ کہتا ہے ماں سے مت مل، تو باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ اب میاں بیوی نہ رہے. اگر اللہ نہ کرے دونوں میں جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب یہ میاں بیوی نہ رہے، لیکن آپ کے ماں باپ تو ہیں نا. وہ باپ تو ختم نہیں ہو سکتا، وہ ماں تو ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ جو آپ پر جو حقوق ہے ماں باپ کے، وہ تو آپ کے پاس باقی ہی رہیں گے. اور آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کا دل ملا دے، اس کو تماشا نہ بنائیں، اس کو غیبتوں میں نہ لیں، بیٹھ کر اس کو مطلب کہ انجوائے نہ کرے. بدقسمت اولاد ہے جو اس طرح ماں باپ کی اس طرح اختلاف کو وہ کرتی ہے. اس لیے پہلی بات میں دونوں سے عرض کروں گا، بڑوں سے، کہ اس طرح اپنے گھر کو اختلاف کی نظر کر کے اپنا بھی بچوں کا مستقبل برباد نہ کریں. کہیں اختلاف ہے تو چیخو پکار کرنے کے بجائے چیخ کر آپ کس کو سمجھا رہے ہیں. گھر کے اندر بیٹھے، سامنے تو بیٹھی ہوئی ہے، سامنے تو بیٹھا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو کان سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، چیخو گے تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی. چیخنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ معاملہ فہمی نصیب فرمائے. 2 باتیں عرض کروں گا. ارشاد ہوا حدیث پاک میں کہ جب تم کسی اچھے اخلاق یا نیک شخص کا رشتہ پاؤ تو اس کے ساتھ شادی کر دو. آپ نے کیا شادی سے پہلے بیٹی کے لیے اچھے اخلاق اور نیک رشتہ ڈھونڈا؟ لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی نیکی کو فوقیت دو. کیا آپ نے شادی کرتے وقت جب لڑکی پسند کی تو کیا اس کی نیکی اور اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی اور اس کی عبادت کو آپ نے فوقیت دی؟ اگر آپ نے دونوں کو مکس کیا ہے اور دونوں کو فوقیت دی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے راستے کم دشوار ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ اس میں نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، مگر بہت کم دشوار ہوں گے، کیونکہ دونوں میں کچھ نہ کچھ خوف خدا تو ہوگا. ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کا کوئی تو جذبہ ہوگا. تو پلیز اس کو بھی دیکھیں کہ نکاح جو ہوا نا وہ دونوں ہیں کون. اگر یہ دونوں خوف خدا سے آ رہی ہیں اور دونوں شریعت اور حقوق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو شاید معاملہ اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ سلجھ نہ سکے. کال ہے اس میں میسج ہے. جی ایک پہلو اصل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ماشاءاللہ عز و جل جس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں
اور الحمدللہ رب العالمین یہی تعلیمات اسلامیہ بھی ہے کہ رشتہ کرتے وقت دونوں کی نیکی دیکھی جائے، دونوں ایک دوسرے کی نیکی کو دیکھیں۔ اچھا، نیکی کا ایک عنصر عبادت ہے نا، عبادت تو ماشاءاللہ وہ نمازی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، صاحب ثروت ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنے والی ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی ہیں، حاجن بھی ہے، پر یہ سب معاملہ فہمی نہیں آ پاتی ہے۔ یہ معاملہ فہمی کہاں سے سیکھے؟ کل بھی آپ نے یہ موضوع لیا تھا تر بھائی۔ دیکھیے، ایک چیز نے آنا ہی بعد میں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں، بیس اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ملے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ بیس دیکھ لیں کہ بیس میں اس کی نیکی پرہیزگاری ہے، اس کا مطلب وہ دین اسلام شریعت کو سمجھنے والے ہیں، تو ان کو لیے آگے کی چیزیں بھی سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ وہ اگنور کریں گے، وہ ڈینائی کریں گے، اہمیت ہی نہیں دیں گے، اور اہمیت ہی نہیں دیں گے، تو اس میں پھر مطلب مسائل پیدا ہوں گے۔ تو بیس کیونکہ جب انسان کے اندر تھوڑا اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ سینسیبل ہوتا ہے، اپنی آخرت کے لیے جو سینسیئر ہے نا وہ آپ کے لیے بھی سینسیئرٹی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے سینسیئر ہوں کہ مجھے میری قبر و آخرت بھی تو بہتر بنانی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے، اس میں ایک شخص ودین اے نائٹ، مطلب ایک رات کے اندر لڑکے سے شوہر بن جاتا ہے، وہ لڑکی سے بیوی بن جاتی ہے، بیٹی سے بیوی بنتی ہے، وہ بیٹے سے شوہر بنتا ہے۔ اب ایز اے شوہر ایز اے بیوی، ان دونوں کی رسپانسبلٹی ایک رات کے اندر ہی چینج ہو گئی، ڈیزگنیشن ہی چینج ہو گیا، ڈیزگنیشن چینج ہو گئی۔ تو ڈیفینیٹلی ان کو سمجھنا ہے کہ اب ہماری دونوں کی رسپانسبلٹی اور مطلب کہ جو وے آف تھنکنگ ہے اس سے ڈیفینیٹلی چینج ہونا ہے۔ اچھا، پھر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے تو سال ڈیڑھ سال کے اندر ہی عموماً وہ دونوں جو بیٹے سے ایک شوہر بنا تھا، وہ بیٹی سے بیوی بنی تھی، وہ شوہر سے باپ بنے گا اور وہ بیوی سے ماں بنے گی۔ اچھا، یہ بھی جو ڈیلیوری جب ہو گئی تو اس کو لوگ کہتے ہیں ارے ابا بن گئے، تو بولتے ارے آپ امی بن گئی، تو وہ بھی مطلب کہ تو اب اس نے ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میں اب باپ ہوں، اب میں نے باپ بن کے سوچنا ہے، تو اس کا ایک سوچنے کی جو اس کی منزل ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہی باپ آگے جا کر 2 بچوں کا باپ بنتا ہے، 3 بچوں کا باپ بنتا ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پھر آگے جا کر پھر وہ سسر بنتا ہے۔ تو اچھا، وہی شخص ہے نا، سسر بنتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ سسر تو ویسے بزرگی کا نام ہو جاتا ہے کہ ایسا ایسا سسر صاحب ہو گئے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ پھر سسر کے ساتھ ساتھ جب سسر بنتا ہے یا ساس بنتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے جا کے تو نانا بنتا ہے یا دادا بنتا ہے، پھر وہ نانا دادا اللہ اور اس کو سنت و بری اور عافیت و بری طویل زندگی نصیب فرمائے، تو بعدوں کا پر نانا بن جاتا ہے، پر دادا بن جاتا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے اس کے نام کے ساتھ یہ ڈیزگنیشن اس کا بنتا جائے گا، لگے تو وہ اس کی سنسیریٹی، اس کی بردباری اور اس کی سوچ میں اس کو اضافہ لاتی ہے، اب وہ اپنی عمر نہیں دیکھے گا، اب وہ یہ دیکھے گا کہ میری اسٹیٹس کیا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ فیصلے کرے گا، اور آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر بھی ایک احساس دل میں پیدا ہوتا بھی، اب جس کے چراغ میں تیل ہی نہ ہو، اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ چراغ کہاں سے جلے گا؟ احساس کا تیل جب تک چراغ میں ہے نا، انشاءاللہ روشنی کی امید موجود ہے۔ مدینہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کی، میسج بہت زبردست ہے، لیکن پہلے کال لیتے ہیں پھر میسج کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنی دیر کے بعد بولا پھر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ایک مثال دے رہے ہیں، ہمارے سر کے تاج، ہم ان کے خاک بھی نہیں، بٹ یہاں عرض یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ سامنے سے جواب اتنا تیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی بولو نا تو ون شاٹ آپ کو ایسا جواب آئے گا کہ آدمی بولے گا کہ یار میں اس سے بات بھی کیا کروں۔ اس کا آپ مجھے بتائیں کیا حال ہے؟ حل تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب شادی کرنے چلے تھے، جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی جب شادی کرتا ہے تو جیسے جس کو بیج بونا ہے تو پہلے وہ زمین کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر بیج بوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی سوچنا چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے شادی کرتے وقت کیا شریعت اور اسلام کے ان ارشادات اور تعلیمات کو سامنے رکھا، کہ وہ رکھا تو آگے انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی آپ کو ملے گا۔ بیسی غلط تھی، اگر بیسی غلط تھی تو ڈیفینیٹلی جب ٹیڑھی بنیادوں پر جب عمارت کھڑی کریں گے تو آگے جا کے اسے ٹیڑھی رہنی ہے، سیدھی نہیں رہنی۔ تو اول تو یہ، اب چلو آپ بولو گے کہ یار تم کیوں ہم کو شرمندہ کرتے، جب جو کہتے ہیں نا اب تو جو ہونا تو ہو گیا، جو ہونا تو ہو گیا۔ اب شوہر کا کام ہے کہ وہ ان کی تربیت کرے،
طبیعت تربیت سے بنتی ہے. تربیت کرے وہ، مطلب صرف یہ کہ میں شوہر ہوں میری بات مانو، میں شوہر ہوں میری بات مانو، تو وہ اپنی صرف وہ حاکمیت کا ڈنڈا لے کر بیٹھا رہے گا تو رعایا جو ہے نا وہ باغی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، رعایا کو رعایا، امام مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رعایا کو رعایا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کی رعایا ہے، تو اس کو تھوڑا سا نرمی سے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 40 سال تک آپ اقتدار پہ رہے نا، مختلف انداز پر، مختلف جگہوں پر. تو کسی نے آپ کو عرض کی کہ آپ اتنا عرصہ آپ نے اقتدار پر رہے اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا وہ عرصہ گزارا اور بادشاہ بھی رہے وغیرہ، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ فرماتے، آپ نے بڑا حکیمانہ متنی پول دیا، کہا میرے بھائی ایک رسی ہے، میرے پاس ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا میری رعایا کے پاس ہے، ایک سرا میرے پاس ہے. جب رعایا کھینچتی ہے تو میں رسی تھوڑا چھوڑتا ہوں، تو یہ کھینچے، پھر آہستہ آہستہ میں رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں اس طرح وہ اپنا وقت میں نے گزارا ہے. دیکھیں، شوہر حکمت و دانائی سے کام لے اور اپنی عورت کو وہ سمجھائے، اس کو نیکیوں بھرے سنتوں بھرے مدنی ماحول کی طرف بھیجے تاکہ اس کو احساس پیدا ہو، اور اس کی بد اخلاقی اور بدتمیزی پر وہ مطلب کہ اپنے اندر ایک احساس اس کے سامنے رکھے. آپ بولو گے میں چپ ہو گیا، آپ چپ ہو جائے، اس کو احساس ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب چپ ہو جائے، اس کو احساس ہوگا. آپ کی آنکھوں سے تکلیف کی وجہ جب آنسو نکلیں گے، اس کو احساس ہوگا کہ میری زبان سے میرے شوہر کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے آنسو نکلیں. اس کو احساس ہوگا. آپ مت سامنے چلائیے، آپ بیٹھ جائیے. آپ مظلوم ہی بنیں گے نا، قیامت کے دن کی بھی تو باری آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی تمام تر عورتوں کو ہدایت دے جو اپنے شوہر کے آگے بدتمیزی کرتی ہیں، بد اخلاقی کرتی ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اذیت دیتی ہیں. بعض عورتیں ہوتی ہیں جو واقعی اذیت دیتی ہیں اپنے مردوں کو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض بد اخلاق عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، بد اخلاق و بدتمیز عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وقت سے پہلے مرد کو بوڑھا کر دیتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. لیکن ایک بات تو واضح ہے نا کہ عورت پسلی سے بنی ہے اور ٹیڑھی ہے. فرماتے اس میں کجی ہے اور اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ. اس میں عورتوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں شریعت مطالعہ کی بات کر رہا ہوں، حدیث اور اس کے خلاصے، اس کے مضامین کی بات کر رہا ہوں. اور تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس کو سیدھا مت کرو، یہ سیدھی نہیں ہوتی، اس پہ کجی پن رہے گا. اسی سے فائدہ اٹھا لو اور طلاق کی طرف نہیں جانا، جدائی کی طرف نہیں جانا. تربیت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، سکھاتے رہیں حسن اخلاق کے ساتھ. آپ کا اپنا کردار بھی دیکھ لیجئے گا. جو اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے کردار کو بھی دیکھیں، ان کی چیخ و پکار کو دیکھیں، ان کی ناجائز اور جائز قسم کی جو فرمائشوں کا انداز ہوتا ہے اس کا بھی اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے تو بھی بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ ایک حکیمانہ انداز سے گھر کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور میری اسلامی بہنیں، اب میں ایک بھائی بن کر میری ان تمام گھروں میں بیٹھی اسلامی بہنوں کو سمجھاتا ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ مہربانی کریں، آپ اپنے گھر کو چلانے میں آپ کا سب سے اہم کردار آپ کی خاموشی ہوگی، آپ کا صبر ہوگا، آپ کا برداشت ہوگا. ماشاءاللہ. آپ یہ 3 چیزیں اختیار کر لیں اور اپنے چہرے پر ہلکی پھلکی موقع کی مناسبت سے مسکراہٹ رکھیں اور اپنے شوہر کی جو جائز خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. حدیثوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں. اگر حدیثوں میں شوہر کے حقوق پڑھ لیے جائیں تو جیسے میں آپ کو اس کو ایک مثال سے عرض کروں جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے آ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شوہر کے حقوق دریافت کیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حقوق سننے کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اب شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں طاقت ہی نہیں رکھتی کہ میں شوہر کا ادا کر سکوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں شوہر کے حقوق ہیں، اگرچہ عورتوں کے حقوق ہیں لیکن شوہر کے حقوق بڑے اعلیٰ بیان کیے گئے، اور اس میں بھی اسلام اور دین کی بڑی اعلیٰ تعلیم اور حکمتیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کسی ایک کی حاکمیت کو قبول تو کرنا پڑے گا نا. کوئی بھی ادارے کا ایک ناظم ہوتا ہے، کوئی بھی ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، کوئی بھی کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے، کوئی بھی اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. گھر ایک ادارہ ہے.
4 افراد، 3 افراد، 10 افراد، 2 افراد، ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ایک ناظم ہے، ایک حاکم ہے، اس کا نام شوہر ہے، وہ مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کی اطاعت میں آنا چاہیے اور آپس میں محبت و پیار سے رہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہوگی نا میری اسلامی بہنوں کو میں عرض کروں، بیچاری خود بھی پریشان، دکھی، منہ پھول گیا، آنسو، تو یہ یاد آ رہا ہے، وہ یاد آ رہا ہے۔ آپ خود اپنی خوشیوں کو ڈھونڈیں، آپ کی خوشیاں آپ کے مزاج کے اندر چھپی ہوئی ہے، اگر آپ اس مزاج کو نکالیں گی، آپ نہ خوش رہے تو مجھے کہیے گا، انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گی کہ ہمارا ایک بھائی مدنی چینل پر آیا اور جس نے ہم کو ہمارے چڑچڑے پن، ہمارے غصے پن اور ہماری یہ جو ہم وہ ایگریسونیس جو ہے ہماری، اس نے ہم کو بچایا اور ہمیں ہمبلنس دی، ہمیں نرمی دی اور ہمیں کہا کہ آپ اطاعت و فرما برداری میں مسکرانے کا سلسلہ شروع کریں۔ ہم نے چند ماہ ایسا کیا، اللہ سلامت رکھے ہمارے اس بھائی کو جس سے ہمارے اس غم زدہ گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنایا۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گی انشاءاللہ۔ میری بات مان کر دیکھیے، آپ نے اپنی کر لی، کیا ہو گیا؟ تھوڑی ہماری مان لیں، ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے۔ ویسے ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی سلسلے میں آپ بھی کسی صحیح طریقے سے بتا دینا، بھائی تمہاری بات پر عمل کیا ہوا نہیں تو پھر دوبارہ اس پہ تھوڑا تبصرہ کر لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مدینہ کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ سوال تھا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ اور سلمان بھائی سے یہ بھی عرض تھی کہ جو مدنی منع رکن شورا کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا نام اور کن کے شہزادے ہیں، اگر یہ بھی بتا دیں تو مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھوکہ دینا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی دھوکہ دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جو مدنی منا بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے اور کس کا شہزادہ ہے؟ جن کا شہزادہ ہے وہ میں بتاؤں، یہ مدنی منع کا نام ہے جی ثوبان رضا اتاری، اور یہ ہمارے رکن شورا حضرت مولانا محمد اطہر اتاری حافظہ اللہ تعالی کا شہزادہ ہے، مدنی منا ہے۔ میسج پر حضور ہمارے پاس ایک سوال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سمجھایا جائے، تربیت کی جائے، شوہر سمجھائے، تو شہر کا نام بھی نہیں لوں گا، بہرحال میسج بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو میسیجز آ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسیج آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی۔ تو یہ ہے کہ میں اپنی منگیتر کو موبائل پر اصلاح کر سکتا ہوں، مختصر بات یہی ہے کہ فکر آخر دلا سکتا ہوں ان کو۔ منگیتر سے رابطہ کرنے کی اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 7 بہنیں ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں لڑکا بن جاؤں، مجھے بتائیں، خدا کے واسطے مجھے کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں لڑکا بن جاؤں۔ اللہ کی پناہ، ایسا سوچے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس پر راضی رہیں اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کیا بولیں گے، جس جنس سے آپ کی، بس اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کریم سے اپنی ان چیزوں پر ندامت کا بھی اظہار کریں کہ یہ میں کیوں سوچ رہی ہوں۔ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے بہتر کیا، ہمیں بنایا، بلکہ ہم شکر ادا کریں، اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کو یہ بھی کہہ لیجیے کہ میں کہوں گا کہ ہماری ان بہن کو نہ جانے کون سا کرب ہوگا کہ بیچاری یہ سوچنے پر مجبور ہوئی، آپ دعا بھی فرماتے ہیں۔ 7 بہنیں کو لگتا ہوگا کہ کوئی بھائی نہیں ہے، اس طرح بھی ہوتا ہوگا، یا گھر میں اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ والد کو دیکھتے ہوں گے کہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اگر کسی باپ کی 7 یا سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹیوں سے تو باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا انداز اختیار کریں اور فرمائشیں کر کر کے بھی ماں باپ کو تنگ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہی ہیں غالباً کہ شوہر جو ہے وہ ماں کی بات مانتا رہے اور بیوی کے حق طرف کرتا رہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ والدہ کا بھی حق ادا کریں، والدہ کی بھی خدمت کریں اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک اپنا جاری رکھیں۔ اور اگر مثال کے طور پر ماں، مثال کے طور خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بات بیوی کے بارے میں کر بھی دے،
آپ جانتے نہیں ہے کیسی ہے، کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. اتنی تو پہچان تو اپنی بیوی کی ہونی چاہیے آپ کو. تو یہ ضروری ہے کہ ماں کی ہر بات جا کر بیوی کو بتائے کہ آج میری ماں نے تیرے بارے میں یہ بولا. کوئی پیٹ سینہ اس میں کوئی گنجائش پیدا کریں اور بات رکھیں، نہ بولیں، نہ بولا کریں. ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی. جو بولنے کی اچھا اصلاح کرنی ہے تو ضروری ہے کہ یہ کہہ کر اصلاح کرے گا ماں نے بولا تھا. آپ اپنے کسی حکیمانہ انداز سے اصلاح بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی نے شکایت کی ہے تبھی میں سمجھا رہا ہوں، کوئی اور موقع کی مناسبت سے بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی شعور اور عقل سلیم بردباری عطا کرے اور غور و تفکر کیا کریں کہ بھائی کسی کی اگر اصلاح کر رہی ہے تو اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. ماں کی بات، بہن کی بات یا بھائی کی بات یا کوئی اور ایسی بات باہر سے پتا چلی ہے تو اس کو یہ جب آپ کہتے ہیں نا تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے تو ویسے بیچارے کسی کا بھی جو ہے نا وہ مطلب نٹ بورڈ ہل جاتا ہے. پھر آپ بولو گے اس میں مشین فٹ ہو جائے گی، پھر مشکل ہوتا ہے. بغیر کمپلین کرے بھی تو ہوتا ہے. بعد اوقات کمپلین کے ذریعے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بعد اوقات بغیر کمپلین کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حکمت عملی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے میری باتوں میں، میرے بیان کرنے میں کہیں میں حکمت عملی چک رہا ہوں، تو جو اہل علم اور تجربے کار لوگ ہوں براہ کرم میری بھی اصلاح کریں کہ عمران تم جو سمجھا رہے ہو اس میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. انشاءاللہ آپ کی کال لیں گے اور ہم اپنی جہاں جہاں ہماری غلطی ہوئی ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ ہمیں اپنی اصلاح کرتا ہوا پائیں گے اگر ہماری آپ نے صحیح غلطی بیان کی ہے. عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. آئیے عشاء کی اذان بھی سنتے ہیں، میل سنت کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ موضوع ہمارا کنٹینیو ہے، آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر حاضری دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے مدنی رسائل حاصل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں وہ اسلام بھائی رسالہ لیں گے جن کو اب تک ماہ رمضان میں امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے رسالہ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں گے اور یوں بڑھائیں گے نا، اور آنکھیں بند رکھیں گے. اور دوسری بات، جب امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں، اسلام بھائیوں کے قریب سے گزرتے ہیں، تو کوئی کچھ باتیں کرتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہوگا، لیکن اب وہ کلام چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت سننا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت کوئی بات کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر کوئی ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دم کا اشارہ کرتا ہے. تو یہ سب باتیں چلتے چلتے رسالہ تقسیم کرتے کرتے ممکن نہیں ہے. تو آپ خاموشی سے اپنا رسالہ حاصل کریں، قریب سے زیارت کریں، دعائیں لیں، دعائیں دیں، تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. بات سننے کا وقت بھی نہیں ہوتا، بالکل جماعت تیار ہوتی ہے اور مجھے اسپیڈ کے ساتھ چند عیسائی بھائیوں تک جتنا پہنچا سکتا ہوں پہنچاتا ہوں، پھر نکل آتا ہوں، تاکہ آپ کی جماعت بھی تو نہ جائے نا. ایک کی بات سنوں گا دوسرا بولے گا میری سنو، تو پھر تو مشکل ہو جائے. راستہ کشادہ کر دیں، راستہ کشادہ کر دیں. آج تو بیرون ملک کے اسلام میں بھی ماشاءاللہ اب روز آنا ہے انشاءاللہ، سحری میں افطاری میں. اچھا، مدینے جا رہے ہیں وہاں پر. راکیب دوش شہنشاہ راکیب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم. فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم. اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اور عطا ہو قلب مزتر چشم نم، اور عطا ہو قلب مزتر چشم نم. ہو مٹے بیکار کی بیکار، ہو مٹے بیکار باتوں کی رہے، لب پہ ذکر اللہ میرے دم بدم. اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی
اپنی سخا سے دو حصہ سید عالی حشم سے دو حصہ سید عالی حشم آل و اصحاب نبی سے پیار ہے ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم پیشوائے نوجوانے پیشوائے نوجوانے پیشوائے نوجوانانے پہیش ہے محمد کے نواسے لاجرم یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ عبد حق خادم شاہ امم عبد حق ہوں خادم شاہ امم میرا دل میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں ہو عطا زادے سفر چشمے کرم ہو عطا زادے میں کرم طیبہ دیکھے ایک زمان